کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، انسان اگر صحت مند ہو تو دنیا کی ہر چیز اسے بہترین لگتی ہے، اور اگر صحت مند بچے ہوں، صحت مند عورتیں ہوں اور صحت مند مرد ہوں تو معاشرے کا ایک بہترین حصہ ہوتے ہیں۔ تو صحت مند رہنا ہماری اولین ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم بہت ساری توغ بھی کرتے ہیں۔ صحت کا تعلق ہماری نہ صرف جسمانی صحت سے ہوتا ہے بلکہ روحانی صحت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کے حوالے سے بھی صحت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور اسی طرح مردانہ صحت بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خوشگوار زندگی کے لیے مردانہ صحت کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے سکیمز کیا ہیں، غلط العام باتیں کیا ہیں، اور کس طرح سے غلط رہنمائی کی جاتی ہے، اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں میرے پہلے مہمان، میرے بہت ہی محترم حکیم نصر اللہ گوندل صاحب۔ آپ فاضل طب الجراحت ہیں اور ماہر علاج بالغذا ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محترم حکیم مبشر علی حسن صاحب۔ آپ بھی فاضل طب الجراحت ہیں اور پریکٹیشنر ہیں بڑے زبردست، اور ہمارے پروگرامز میں اکثر و بیشتر مدعو ہوتے ہیں، اور ان کا بہت شکریہ، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ، اور السلام علیکم۔ حکیم صاحب کیا حال آپ کا؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے سر، آپ سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہو رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے، تو بہت شکریہ۔ منڈی بہاؤدین سے آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے لیے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے ہمارا مردانہ صحت کے حوالے سے ہے۔ عام طور پر حکیم صاحب اس موضوع پر گفتگو نہیں کی جاتی، یا اگر کہیں مواد ہمیں ملتا ہے تو اس کے پر کنٹروورسی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا جاننا، اس کا ہونا، اور معاشرے میں پھیلے ہوئے مختلف قسم کے جو سکیمز ہیں اس صحت کے حوالے سے، ان پر آج ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ مردانہ صحت کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں جی، یہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے۔ جی، تو یہ اتنی زبردست بات ہے کہ بیمار ہونے کے بعد دوائیاں کھانے سے، پرہیز کرنے سے ہمیں کچھ ایسی آگاہی ہونی چاہیے کہ ہم بیماری سے بچیں جی، اور اپنی زندگی کو بھرپور اور صحت مند طریقے سے گزاریں۔ بالکل ٹھیک۔ تو صحت مند زندگی میں پھر ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہی جو اسلام کے اندر ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، جی، اگر ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو صحت مند رہنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو خصوصاً آج جو اسپیشلی ہمارا مضمون اور موضوع ہے کہ مردانہ صحت کو ہم کس طرح بہتر طریقے سے اپنی زندگی میں انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے ہم گزار بھی سکتے ہیں۔ جی۔ تو اس کے حوالے سے حقیقتاً جو آپ نے بات کی ہے کہ سوشل میڈیا پر یا بعض دفعہ اتنا بکھرا ہوا علم ہے جی، اور اتنی مس انفارمیشن ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ کس بات کو ہم مانیں، کس بات کو چھوڑیں۔ صحیح۔ تو آج ہم دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے کہ اس کے بارے میں ہمیں اسلام کے اندر کیا ہدایات ہیں، جی بالکل، اور طب نبوی میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے، جی، اور طب یونانی جو ہماری پریکٹس میں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جو جی، دیسی طریقہ علاج ہے یا آیورویدک ہے، جو جی، الٹرنیٹو جس کو ہم کہتے ہیں ایلوپیتھک سے ہٹ کے، یا جدید میڈیکل سائنس میں بھی کہ وہ کیا چیزیں ہیں، کیا علامات ہیں کہ جن کو ہم پہلے سمجھیں، پھر اس کا صحیح طریقے سے ہم علاج بھی کر سکیں اور اپنی صحت کو بھرپور طریقے سے گزار سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو جو اسپیشلی آج ہم جس بات کو ذکر کریں گے مردانہ صحت کو، تو اس میں یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ باقی سارے جسم کا صحت مند ہونا اس صحت کے لیے ضروری ہے۔ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہمارے جسم کے اعضائے رئیسہ سارے صحیح کام کریں گے، ہمارا دماغ ٹھیک کام کرے گا، ہمارا دل ٹھیک کام کرے گا، ہمارا جگر صحیح کام کرے گا، ہمارے باقی اعضاء ٹھیک ہوں گے، تو اس کے ساتھ ہی ہماری باقی جو جسمانی زندگی ہے یا مردانہ صحت ہے وہ بھی بھرپور ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ اگر ہم کسی اپنی غلطی کی وجہ سے یا اپنے یعنی خوراک میں کمی کی وجہ سے یا غلط لائف سٹائل گزارنے کی وجہ سے، اپنی نیند ٹھیک نہ لینے کی وجہ سے، یا اپنی زندگی میں ایسی چیزیں کرنے سے کہ جو باقی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اس کا لازماً اثر ہماری مردانہ صحت پر بھی پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔
تو اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی پوری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے، جو ہماری باڈی ہے، جو ہمارے باقی آرگن ہیں، وہ کون سا ہم لائف سٹائل اپنائیں، کون سا طریقہ اپنائیں کہ جس سے ہماری پوری باڈی صحت مند ہو اور ہمارے اعضاء سارے ٹھیک کام کریں، اور اس کے ساتھ ہم اپنی جو مردانہ صحت ہے اس کو بھی بھرپور طریقے سے ہم گزار سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے حکیم صاحب، لیکن یہاں پر سوال بہت سارے بھی ہمارے سامنے اجاگر ہوتے ہیں، لیکن حکیم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ ہماری جب پیوبرٹی یعنی بلوغت کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو وہ کون سے ایسے مسائل ہوتے ہیں یا وہ کون سی ایسی پہلو ہیں جن پر غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس بچے کے لیے اسپیشلی، اور عام طور پر اس کے پیرنٹس کے لیے، کہ جب بچہ بلوغت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے پیرنٹس کی کیا ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے اس کو گائیڈ کرے، اور اس اپنے بچے کی جو بلوغت کے پیریڈ میں داخل ہو رہا ہے تو اس صورت میں اس کی اپنی کیا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے سنبھال سکتا ہے۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، دعوت دینے کا شکریہ۔ جی پہلی بات جو محترم حکیم صاحب ذکر کر رہے تھے میں اسی سے ریلیٹ بات کر دیتا ہوں جی کہ مردانہ صحت کیوں ضروری ہے۔ جی طب یہ بیان کرتی ہے کہ آدمی اگر مردانہ صحت والا ہے تو وہی اس کی ساری زندگی کے جتنے افعال ہے نارمل سر انجام دے سکے گا۔ اگر آدمی اس میں سے کسی جگہ کے کمزور ہوگا تو اس کا اثر اس کی ساری زندگی پر پڑے گا۔ جی اس لیے دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ بچوں کے لیے جو بلوغت کے قریب آ گئے ہیں ان کے لیے کیا رہنمائی ہے، جی تو دین اسلام نے ہمارے لیے بہترین رہنمائی دی ہے۔ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں ان کے سب کے بستر الگ الگ ہو جانے چاہیے۔ صحیح 7 سال کی عمر میں بستر الگ ہو گئے، 10 سال کی عمر میں ان کو نماز کی تلقین کر دی جائے سختی کے ساتھ۔ سختی کے ساتھ۔ جی اگر اس میں سستی کرتے ہیں 7 سال کی عمر میں ان کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، جی اگر اس میں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر وہاں 10 سال کی عمر میں ان کے اوپر سختی کی جا سکتی ہے۔ صحیح اور اس عمر میں جب بستر ان کے الگ کرنے کی جو حکمت ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بچوں کے اندر جو سیکس ہارمون ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، کسی غلطی میں نہ پڑ جائیں۔ صحیح تو اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی بچوں کے اوپر پوری نظر رکھنی چاہیے کہ اس دوران کوئی فوش مواد نہ دیکھ رہے ہوں، کسی غلط حرکت میں نہ پڑ رہے ہوں۔ ایسے لوگ، ایسے ماحول، ایسی چیزوں سے بچوں کو بچانا ضروری ہے صحیح تاکہ ان کی یہ مردانہ صحت جو ہے اس کے اوپر کوئی منفی اثرات مرتب نہ ہو۔ ٹھیک ان کی غذا کے اوپر بھی توجہ کریں کہ اس عمر میں جو نشو و نما کی عمر ہے بچوں کو ایسی غذا بہترین دی جائے جس سے وہ سیکس آرگن پوری طرح ڈیولپ ہوں۔ صحیح اس وقت جو ناقص غذا کی وجہ سے بچوں کے اندر بہت زیادہ نقص واقع ہو رہا ہے، صحیح کسی کی کوئی چیز پرورش نہیں پا رہی، کسی کی کوئی چیز پرورش نہیں پا رہی، بچوں میں اور بچیوں میں یکساں مسائل آ رہے ہیں۔ یکساں مسئلہ ہے، ہارمونل ڈسٹربنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے تو ماں باپ کو پوری توجہ کرنی چاہیے بچوں کی غذا پر، جی ان کے ماحول پر، جی ان کی طرز زندگی پر۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی اہمیت کی حامل بات انہوں نے کہی ہے۔ 2-3 پہلو یہاں پر ہیں۔ سب سے پہلا جو غذا کا پہلو ہے اس پر حکیم صاحب آپ ماہر غذا ہیں، اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ اس عمر میں بچوں کے لیے معتدل غذا کی بات اگر ہم کریں تو وہ کون سی ہے؟ ہاں جی، اس میں محترم حکیم صاحب نے جو بات کی ہے نا، یہ میں بھی کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے کہ جس سے ہم عوام کو یہ آگاہی دے سکیں جی کہ جو بچے ٹین ایج میں جا رہے ہوتے ہیں ان میں کافی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب اس میں ہم نے اپنی اس ایج میں بھی یہ فیل کیا، ابھی ہم دیکھتے ہیں جو آگے جنریشن چل رہی ہے، ہمارے جو بچے ہیں، خیر ہم تو کوشش کرتے ہیں لیکن یہ سارے والدین کو آگاہی دینا ضروری ہے کہ جب بچے کی عمر 12-14 سال کی ایج سے کراس کر رہی ہو، اس میں وہ جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں ہارمونل، تو اس میں والدین کو بچوں کے ساتھ سب سے پہلے تو ایک دوستانہ ماحول ڈیولپ کرنا چاہیے۔ بالکل، پیرنٹس خاص طور پر والد کو جی، اسی طرح بچیوں کے لیے والدہ کو جی۔ تو 2 چیزیں ادھر ضروری ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے والدین کو ان چیزوں کو خود سیکھنا چاہیے، خیر وہ کچھ پریکٹیکل لائف سے سیکھ بھی چکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مزید اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کو صحیح طریقے سے کس طرح گائیڈ لائن دے سکتے ہیں۔ صحیح
تو جیسے ہی وہ بچہ اس ایج میں آتا ہے نا، اب اس کے پاس پہلے تو اس کی وہ دوست اور یار اس کے ہوتے تھے جن سے وہ یہ باتیں اپنی شیئر کر لیتا تھا۔ اب میں اس وقت یہی سوچتا تھا کہ بچے کی وہ اب قسمت ہے کہ اس کو اگر کوئی اچھا دوست مل گیا جس نے صحیح رہنمائی کوئی کر دی تو اس کا بھلا ہو جاتا بھلا ہے۔ جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کی محفل میں ایسا بندہ ہوا جس نے اس کو غلط گائیڈ کر دیا تو اس کی وہ زندگی کا ایک ٹرن آؤٹ آنے والی ساری زندگی پہ پڑتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی پوری زندگی اس کی متاثر ہو جاتی ہے۔ اب اس میں غلطی ہماری ہے ایز اے والدین یا جو بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ والدین کو اس چیز پر خصوصاً اپنے ٹین ایج بچوں کے لیے ایسا ماحول گھر میں دینا چاہیے کہ وہ بچے اپنی ساری باتیں اپنے والدین سے شیئر کر سکیں، بالکل ٹھیک۔ اور والدین کو خصوصاً پھر یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں جو اسلام کے اندر طہارت کے مسائل ہیں وہ بھی بتائیں، بالکل۔ جو بچوں کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ یعنی ہارمونل جو چینجنگ آ رہی ہے، جو جوانی کی طرف بچے آ رہے ہیں، جو ان کی یہ بنیادی چیز ہے کہ مردانہ صحت میں کہ بچے کو اس وقت صحیح گائیڈ کر دیا جائے اس ایج پہ اس ایج پہ۔ صحیح۔ اور اگر بچہ اس ایج میں صحیح گائیڈ ہوتا رہے گا، اس میں ہماری طب نبوی میں، اسلام کے اندر، باقی طب یونانی میں، جدید میڈیکل سائنس میں ابھی تو بچوں کے پاس اصل میں اب دوسرا سورس آ گیا ہے دوستوں سے ہٹ کے، سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کا۔ اب انٹرنیٹ پہ بھی کوئی سنسرشپ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بچے کو کوئی پراپر صحیح گائیڈ لائن ملے۔ اب ادھر بھی بکھرا ہوا ایک علم ہے۔ اب وہ بچے کا پھر آ کے وہی انوائرمنٹ، اس کے دوست، اس کی جو کمیونٹی ہے اس حساب سے ہی اس کو نالج ملے گا۔ یہاں پہ بھی والدین ہی اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنے نالج کو جو پریکٹیکلی جو مشاہداتی ان کی زندگی سے گزر چکا ہے کہ وہ پراپر اس کو گائیڈ کریں کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط کیا ہے، کس چیز کو کرنا ہے اور کس چیز کو چھوڑنا ہے۔ ٹھیک۔ یعنی یہ چیزیں اتنی ضروری ہیں کہ پہلے تو والدین کو آگاہی ہونی چاہیے، وہ خود سیکھیں ان چیزوں کو، کچھ وہ اپنی زندگی میں مشاہداتی طور پر، تجرباتی طور پر سیکھ چکے ہوتے ہیں، تو اب وہ تجربہ دوستانہ ماحول میں اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرنا چاہیے۔ اب آپ نے علاج بالغذا کی جو بات کی ہے، تو علاج بالغذا میں یعنی اس عمر میں جو غذا ہم استعمال کریں گے اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے بچوں کو غذا میں، یہ تو ہر انسان کے لیے ویسے ضروری ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب سے بنایا ہے نا، تو خصوصاً ہمارے جو مسلمانوں کے اوپر یہ ایک کرم ہوا ہے کہ اللہ نے جو قرآن مجید کی صورت میں کتاب ہمارے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائی ہے، یہ واحد اسلام کے مذہب میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے صحت مند رہنے کے بنیادی اصول بھی ہمیں بتا سارے کے سارے بتا دیے ہیں۔ بالکل ڈیفینیٹلی، لیکن حکیم صاحب گفتگو یقیناً ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن باتوں کے درمیان میں اگر ہم وقفہ لے لیں تو وہ ضروری ہوتا ہے باتوں کو ریکال کرنے کے لیے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنانے والے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا۔ لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت، لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات۔ مردانہ صحت کے حوالے سے بچوں کی بلوغت کے زمانے کی جو مسائل ہوتے ہیں ان پر گفتگو جاری و ساری ہے، اور آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جو اس عمر میں بچوں کے لیے بہت زیادہ بہترین ہوتی ہیں۔ جی حکیم صاحب، گفتگو ہو رہی تھی غذا کے حوالے سے، تو آپ پلیز ذرا اس پہ جاری رکھیے۔ ہاں، اس میں جو ہماری طب یونانی ہے، اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام میں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنیادی جو غذا انسان کے لیے فائدہ مند ہے اس کے اصول بیان کر دی ہیں، وہ ہم مختصر وقت میں بیان کر کے پھر آگے طب یونانی کی بات کو چلائیں گے۔ جی، کہ 2 آیات ایسی ہیں قرآن مجید میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ایسے تقسیم کر لیا جائے کہ ایک آیت میں 50% علاج بالغذا ہے اور دوسری میں پھر 50% ہے، تو 100% ادھر مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اسی کی تفصیل کو آگے ہم طب کی بنیادی علم کی آگاہی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ جی، تو
تو پہلی چیز ہے جو اسلام میں قرآن مجید میں بیان کی ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، بے شک بے شک، یعنی غذا کھائیں اور پئیں، جو بھی مطلب ہم منہ سے پیتے ہیں کھاتے ہیں وہ غذا ہے، غذا ہے۔ لیکوڈ فارم میں ہو یا ٹھوس غذا ہو۔ اب اس میں پہلی جو چیز ہے نا، اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین اور امام انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک جو آیا کریمہ ہے یہ پوری حکمت کا، طب کا ایک پورا آدھا حصہ ہے تو انسان کو صحت مند رہنے کے لیے۔ اس میں ولا تسرفو کہ اوور ایٹنگ نہیں کروانی، نہ خود کرنی ہے نہ بچوں کو کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر وقت کھاتے رہنا یہ انسان کو حیوان بنا دیتا ہے، یعنی اس میں بلکہ وہ حیوانوں سے بھی آگے والے درجے پہ چلا جاتا ہے۔ حیوان بھی ایک لمٹ پہ جا کے ان کے سامنے رکھیں تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ایک لمیٹیشن میں اس کی جتنی نیڈز ہیں بچے کی، اس کی نیوٹریشن کے حوالے سے یہ والدین کو آگاہی لینی ضروری ہے کہ اتنا فوڈ دیں ان کو، صحیح، اوور ایٹنگ بچوں کو نہ کروائیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور دوسری چیز جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، جس کو میں باقی 50% سمجھتا ہوں، وہ ہے حلال بھی اور طیب بھی۔ ہاں جی، یعنی کھانے میں جو بھی ہم نے کھانا خود کھائیں یا بچوں کو کھلائیں، وہ اس کی دو کوالٹیاں ہونی ضروری ہیں، ایک وہ حلال ہو اور دوسرا پاکیزہ ہو، پاکیزہ، یعنی طیب ہو، اس میں کوئی کیمیکل کی مکسنگ نہ ہو، وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اس میں کوئی ایسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو جس سے بیماریاں آگے چلیں، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے۔ اسی کو ہم آگے علاج بالغذا کی یعنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ طب یونانی میں انسان کو 3 مزاجوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب اس میں ایک مزاج ہے اعصابی، یعنی جس کو ہم سرد مزاج کہتے ہیں، دوسرا مزاج ہے عضلاتی جس کو ہم خشک مزاج کہتے ہیں، تیسرا مزاج ہے غدی جس کو ہم گرم مزاج کہتے ہیں۔ اب یہ جو 3 مزاج ہیں، یہ تینوں مزاج کے حساب سے جو بھی دنیا میں چیزیں اویلیبل ہیں کھانے اور پینے والی، وہ ان میں سے کسی ایک مزاج کے اوپر ہوں گی۔ جی، اب اس کے بارے میں تھوڑی بہت لوگوں کو آگاہی دی بھی جا سکتی ہے، لوگ کسی اچھے طبیب سے اپنا کوئی وہ چارٹ بھی بنوا سکتے ہیں، کسی نیوٹریشن سے غذا کا چارٹ بنوا سکتے ہیں۔ بیسیکلی بچے کا مزاج اعصابی ہوتا ہے، اور یہ ٹین ایج تک، جب تک اس میں وہ جوانی اور ٹیسٹوسٹیرون بڑھنا شروع نہیں ہوتا، اس کو زیادہ خشک اور گرم غذائیں نہیں دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، ٹھیک۔ یعنی اس میں ہم بیلنس یہ رکھیں گے کہ بچے کی غذا میں دودھ کا استعمال رکھیں، بچے کی غذا میں جو کا دلیا رکھیں، بچے کی غذا میں جو سبزیاں ہیں ان میں سلاد کی صورت میں اس کو کچھ دیں، بٹر دیں، یا اس طرح کی جتنی آرگینک نیچرل ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر تیزابیت کم ہو، خشکی کم ہو اور حرارت کم ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کی چیزوں کا مینیو اگر بچے کو ہم دیں گے تو اس کے دماغ کی گروتھ زیادہ ہوگی، اس کے نروس ٹیشوز بڑھیں گے، اس کی جو آئی کیو لیول ہے وہ زیادہ ہوگا، اس کا جو سمجھنے پرکھنے اور چیزیں یاد کرنے کی صلاحیت ہے وہ بڑھے گی، اور اس کی باقی وہ جو خشک غذائیں اگر ہم بند رکھیں گے تو اس کے اندر وہ وقت سے پہلے والی جو بلوغت کا عنصر ہے وہ نہیں آئے گا، ایک وقت پہ نارمل چیزیں ہوں گی، اور وہ بچہ اپنے وقت پہ پھر اس کو اگر ہم پھر آگے گائیڈ کریں گے تو وہ بہتری کی طرف ہے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے بھی جو ذکر کیا ہے کیمیکل سے پاک چیزیں، لیکن آج کل جتنی بھی مارکیٹ میں فوڈ اویلیبل ہے، اور اسپیشلی جو بچے آج کل بہت شوق سے کھاتے ہیں، وہ چھوٹی عمر سے 7، 8، 9، 10، 11، 12 کی یہ ایج ایسی ہے جس میں بچے برگرز، شاورما، پیزا اور پروسیسڈ فوڈ جتنا بھی ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بچے بلوغت میں داخل ہو رہے ہیں، یہ غذا ان کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے یا وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے؟ دیکھو ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جب یہ آیت اگر قرآن مجید کی جب ہم نے، میں سمجھتا ہوں، پڑھ لی ہے، سن لی ہے یا سمجھ لی ہے، ناظرین بھی بات کو دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ حلال طیبہ، اب اگر ہم قرآن مجید کے اس بتائے ہوئے کلیے کے الٹ چلیں گے تو اگر وہ فوڈ کی کوالٹی اس میں کوئی حرام کی مکسنگ ہوگی یا اس کے اندر غیر طیب ناقص چیز جس میں کیمیکل کی کیمیکلز کی مقدار، اب اس کا نقصان تو ضروری ہوگا۔ ہاں جی، جیسے پریزرویٹو کے طور پر لوگ کچھ کیمیکل یوز کرتے ہیں، جتنے بھی مطلب انسانی صحت کے لیے جو نقصان دہ چیز ہے، صحیح، یعنی غیر طیب میں وہ چیز آئے گی جو ہیومن باڈی کے لیے نقصان دہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک ہمیں لسٹنگ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہمیں خود اپنے لیے بھی کوشش کر کے، اگر کیونکہ ہمارا آج موضوع ہے مردانہ صحت کے حوالے سے،
کیونکہ بچوں سے ہی اگر ہم صحت مند بچوں کی زندگی کو لے کے چلیں گے، ان کو آگاہی ہوگی، وہ اپنی زندگی کو بچا کے پاکیزگی طہارت کے ساتھ اور اپنی جو جسمانی اور جنس یعنی ان کی جو مردانہ صحت ہے وہ شروع سے اس کی کیئر کریں گے تو آگے جا کے ایک بھرپور ایک جوان ہمیں نظر آئے گا۔ اگر وہ اسی ٹین ایج میں بیماریوں میں گر جائے گا، اس کی اندرونی صحت بھی، اس کی روحانی صحت بھی، اس کی جسمانی صحت بھی خراب ہوگی، تو وہ معاشرے میں کسی سٹیج پہ بھی جا کے اچھا ایک قوی مومن ثابت نہیں ہو سکتا۔ اچھا حکیم صاحب، یہاں پر ایک چیز آتی ہے، سوال ہے میرے ذہن میں کہ جب بلوغت کا زمانہ آ جاتا ہے اور اس دوران میں بھی اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا کہ کچھ بچے کچھ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ عام طور پر کون کون سے مسائل ہیں جن کا وہ شکار ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں؟ بلوغت کے زمانہ میں بچوں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک اپنا مسئلہ پیش آتا ہے جس کو نائٹ فال کہا جاتا ہے، جی، کہ بچے رات کو سوتے ہیں اور ان کس چیز کی معلومات نہیں ہوتی کہ رات کو واقعہ پیش انہیں آ غسل جاتا کی ہے، حاجت ہو جاتی ان ہے۔ کو غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ جی، اب جیسے محترم حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ اتنا دوستانہ ماحول بنائیں جی، کہ جو ہی یہ عمر قریب ہے بچوں کو پہلے سے آگاہ کر دیں۔ صحیح، بیٹی ہے تو اس کو بتا دیں کہ بیٹا آگے زندگی، ابھی آپ کی عمر 9 سال سے اوور ہو گئی ہے، آج کل جو بچوں نے ہارمون والی غذا لینی شروع کر دی، تقریباً 10 سال کی عمر، 10.5 سال کی عمر میں بچیاں جب بلوغت کی طرف چلی جاتی ہیں تو ان کی والدہ ان کو سمجھا دے کہ بیٹا آئندہ وقت میں ایسے کام ہوگا، اس کو ہم نے ایسے ہینڈل کرنا ہے، تاکہ اس کی طہارت اور نظافت کا بھی خاص خیال رکھا جائے اور اس کو اس حوالے سے کوئی پرابلم بھی پیش نہ آئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح باپ اپنے بیٹے پہ شفقت کرتے ہوئے، جیسے کہ بیٹا کو 12 سال کی عمر کا ہو گیا ہے تو ان کو یہ سمجھا دے کہ بیٹا آئندہ عمر میں یہ چیزیں متوقع ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے آپ نے مجھے بتانا ہے، میں اس کا آپ کو بہترین حل بتاؤں گا، جی، تو تاکہ بچہ اس موقع پہ اس طرح کی کسی الجھن میں مبتلا نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ جو بار بار پیش آتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، بچوں میں اس عمر میں مسئلہ پیش آتا ہے کہ چونکہ وہ سیکس ہارمون بن رہا ہوتا ہے، سیکس ہارمون کی وجہ سے ان کے اندر ایک جنسی تحریک پیدا ہو رہی ہوتی، تو باپ نے اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھایا ہوگا تو اس کی صحیح مینجمنٹ ہو جائے گی کہ بیٹا اس وقت ہم نے خوراک میں ایسی چیزیں استعمال کرنی جو اس جذبے کو ذرا تسکین تو ملے لیکن اس میں تحریک واقع نہ ہو، قوت ملے لیکن نقصان نہ ہو۔ جس طرح محترم حکیم صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ بچوں کو دودھ، دہی، مکھن، ملائی ایسی چیزوں کا استعمال کروایا جائے تاکہ نشو و نما پوری ہو، نقصان نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا حکیم صاحب، یہاں پہ تو قرآن مجید بھی رہنمائی فرماتے ہیں، ایک تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچوں کے لیے اس عمر میں ایکسرسائز کتنا بڑا رول پلے کر سکتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز، کوئی باہر گیمز کھیلنا، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو رہنمائی ہے قرآن مجید کی کہ اس حوالے سے کہ روزوں کا مسلسل رکھنا اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں، اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ ہاں جی، یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ہم ایسی اگر ایکٹیویٹیز دیں گے کہ وہ اس میں اپنا تھوڑا پازیٹیو مصروفیت ان کی ہوگی، جی، ان کو ایک ایسی گیدرنگ ملے گی کہ جس میں وہ اکیلے زیادہ نہ رہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب درس نظامی کر رہے تھے تو ہمارے استاد تھے حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب رحمہ اللہ، وہ بڑی خوبصورت بات کرتے تھے کہ بچے کو جب فری رکھا جائے نا، کیونکہ ہم بچے تھے جب پڑھ رہے تھے، یا اس کو اکیلا چھوڑ دیا جائے تو شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ تو بچوں کا انہوں نے شیڈول اس طرح بنوایا ہوا تھا کہ ہر وقت بندہ مصروف رہے، یا سو جائے یا مصروف ہو، تو بچوں کو پازیٹیو ایکٹیویٹی دینا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی اچھی گیم میں، فزیکلی ایکٹیویٹی میں، جم یا کوئی ایسی پارک میں کوئی صبح کی واک یا اس طرح کا کام کہ جس سے بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ یا جو بھی اگر وہ کوئی جاب شاب کر رہے ہوں تو وہ تھوڑا پازیٹیو ایکٹیویٹی ایسی کریں جو ان کی صحت کے لیے معاون بھی ثابت ہو، تھوڑا وہ تھکیں بھی اور پراپر ان کو ٹائم پہ نیند بھی آ جائے۔ صحیح۔ تو اس میں جو ہم علاج بالغذا کی بات کر رہے تھے اس کے ساتھ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جو نیند ہے یہ بھی بچے کو پراپر ٹائم پہ سلانا اور ٹائم پہ اٹھانا۔
شہر کی زندگی میں تھوڑے مسائل ہوتے ہیں والدین کے لیے بھی، لیکن اگر گھر کا ماحول صحیح طریقے سے مینج کر لیا جائے، جو بچے سکولنگ کرتے ہیں اسپیشلی ان کے لیے، جو والدین جاب کرتے ہیں، ان کو مینج کرنا آسان ہے کہ وہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں. اور جب بچہ ٹائم پہ اس کا ایک شیڈول بنا ہوگا نا تو مصروف رہے گا، تو وہ کافی شیطانی حملوں سے بچ بھی سکتا ہے اور بہت ساری خرافات سے بچ سکتا ہے اور منفی رویوں سے بچ سکتا ہے. تو اس میں بچے کا جو ساری اس کی کامیابی ہے زندگی کی، اس میں والدین کا رول بہت اہم ہے. صحیح. اب اسی سے آگے مردانہ صحت چلتی ہے کہ جب بچہ ٹین ایج سے نکلتا ہے اور اس پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، تو ایک ایسا ہارمون ہے جو اسپیشلی مردوں میں جب وہ ٹین ایج سے شروع ہوتے ہیں آگے جوانی کی طرف، وہ جیسے جیسے بڑھنا شروع ہوتا ہے، وہ ہے ٹیسٹوسٹیرون، جس سے مردوں کے بال نکلتے ہیں، ان کی آواز بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم توانا ہونا شروع ہو جسم جاتا ہے، توانا، مسل بلڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک طاقت وجاعت اور چہرے پہ وہ رونق سی آتی ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر سنبھالا جائے اور جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بیماری کی صورت میں، جی، اور اس میں پیچھے وہی کہ غذا کی بد اعتدالی، لائف سٹائل کا خراب ہونا، سونے جاگنے کا معمول کا خراب ہو جانا، فوڈ ناقص کوالٹی کی وجہ سے باڈی کی نیوٹریشن پوری نہ ہونا، یعنی بہت سارے ایسے اسباب ہیں کہ پھر جن کی وجہ سے یہ چیز متاثر ہوتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں اور بیماریوں کی صورت میں چیزیں آتی ہیں. صحیح. اب یہاں پر اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی پرابلم پیدا ہو جائے کہ جیسے حکیم صاحب بات کر رہے تھے کہ بچوں میں نائٹ فال، وہ ایک کیفیت ہے اطلام کی صورت میں، جو بچے کے اندر سیمن ایک پروٹین ہے جو ہماری غذا سے ایکسٹریکٹ ہو کے آپ کی باڈی بلڈنگ میں ایک کام دے رہی ہوتی ہے، وہ ضائع ہونا شروع ہو جائے، یا جریان کی صورت میں وہ ایک بیماری کی کیفیت بن جاتی ہے کہ ایسی سوشی کیفیت کہ جس میں سیمن کا اخراج یا ضائع پن ہونا شروع ہو جائے، یا اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے مسائل بنتے ہیں کہ جس میں وہ بچے کی گروتھ رک جاتی ہے، یا ایک جوان آدمی بھی ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس جگہ پہ اب لوگوں کو اویئرنیس ہونی بڑی ضروری ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور ان چیزوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس میں ہم غذا کے ساتھ کیسے کیور کر سکتے ہیں، کون سی چیزیں اپنی غذا میں لائیں جس سے ہم مزید ان چیزوں سے بچ کے اپنی صحت کو بحال کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. یا طب میں یا میڈیکل سائنس میں یا طب نبوی میں کیا ہمیں رہنمائی دی گئی ہے کہ جہاں پہ مس گائیڈنس بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر حکیم صاحب مس گائیڈنس کے حوالے سے ضرور گفتگو کریں گے، لیکن وقت پھر وہی بات ہے کہ وقفے کا ہو چلا ہے. تو معزز خواتین و حضرات، گفتگو بڑی خوبصورت سی نہج پر پہنچ چکی ہے اور ہم لوگ جاننا چاہیں گے کہ فردر آنے والی زندگی میں جب پیوبرٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جوانی کی طرف انسان بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کون سی ایسی معتدل غذائیں ہیں جو آپ کو اعتدال میں رکھتی ہیں. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت، لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک. معزز خواتین و حضرات، بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ جوانی میں داخل ہوتے وقت کن غذاؤں کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آئیے حکیم صاحب سے جانتے ہیں. حکیم صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے کہ غذائیں اعتدال والی ہونی چاہیے، تو ذرا تھوڑی سی طب نبوی کے حوالے سے بھی آپ بات کریں گے، اور چونکہ ماہر آپ غذا بھی ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ ہمارے سامعین کو ذرا مختصر سے انداز میں بتائیں کہ وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جو اس عمر میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں. اسپیشلی ایک بات اس میں سوال کا دوسرا حصہ میرا یہ ہے کہ جب بچے ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں جن میں انہیں طہارت کے لیے بار بار رجوع کرنا پڑتا ہے یا غسل کی طرف جانا پڑتا ہے، تو وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جن پر وہ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ علاج کروانا ہے، غذا میں تبدیلی ہے، یا ماحول میں تبدیلی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کے اپنے رہن سہن کے حوالے سے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی آج آپ نے موضوع بھی اچھا چنا اور یہ اویئرنیس بھی بڑی ضروری ہے عوام کے لیے، کہ کیونکہ ہم پریکٹس بھی کرتے ہیں تو لوگ آتے ہیں نا، لوگوں کے مسائل دیکھ کے اور ان کو جو گائیڈ کیا جاتا ہے، اسپیشلی آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے جو وہ ہم بات کر رہے تھے مس گائیڈ لائن، جی،
تو اس میں ایسی غلط چیزیں معاشرے میں عام کر دی گئی ہیں کہ وہ صحت مند لوگ بھی اپنے آپ کو بیمار سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور میں آگے علاج بالغذا کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. جی. پچھلے دنوں میرے پاس ایک مریض آیا, وہ اچھی یعنی سلجھا ہوا بندہ تھا, پڑھا لکھا بندہ تھا, ایج بھی 40+ تھی اس کی, میرڈ تھا, تو رہتا بھی باہر وہ یورپ ملک میں تھا. اب اس کو یعنی کسی جگہ سے ایسے نہیں فیل ہو رہا تھا کہ یہ ایک عام یا سادہ بندہ ہے. جی. لیکن اس نے مجھے بتایا کہ حکیم صاحب مجھے 20 سال کی عمر سے ایک مسئلہ ہے کہ مجھے جریان کی بیماری ہے, اور اس وجہ سے میں جب بھی چھٹی آتا ہوں تو میں کسی نہ کسی ڈاکٹر سے یا کسی معالج سے, کسی طبیب سے کوئی نہ کوئی دوائی کھاتا ہوں تو میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا. جی. اب میں تھوڑا پھر اس کی اتنی لمبی ہسٹری وہ ساری سننے کے بعد نا اس کی پوری بات کو سمجھ کے جب اس نتیجے پہ پہنچا, اصل میں اس کو مس گائیڈ کیا گیا تھا. صحیح. ایک کچھ چیزیں نیچرلی ہیں. جب ہم درس نظامی کر رہے تھے تو جو کتاب الطہارہ ہے نا, یہ سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے. صحیح. یعنی کوئی بھی آپ حدیث کی کتاب کھولیں گے تو جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ کتاب الطہارہ ہے, پاکیزگی کے بارے میں نا. اس میں یعنی وضو ہے, غسل ہے یا طہارت حاصل کرنا ہے. اس میں اب یہی چیزیں ہیں کہ غسل کس وقت فرض ہوتا ہے, وضو کس وقت ضروری ہے, یا باقی آپ نے کس طرح اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا ہے. تو یہ ہم نے شروع سے مسائل پڑھے تھے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسانی جسم سے اخراج ہوتا ہے, جو ایک فطرتی عمل ہے. فطرتی عمل ہے. جی. وہ جو فطرتی عمل ہے نا کہ ایک وقت پہ یورن کرنے سے پہلے یا کچھ بندہ اس کا کوئی ایسا انوائرمنٹ بنتا ہے کہ وہ میرڈ ہے, وہ ملتے ہیں اگر میاں بیوی, یا وہ ایسی کسی فیمیل سے انٹروڈکشن ہوتا ہے تو کچھ چیزیں وہ مخصوص جگہ سے اخراج ہوتا ہے. وہ ایک نیچرلی عمل ہے. اب اس کو جو چیز وہ ایک لیسدار مواد اس کا خارج ہو رہا تھا, اس کو وہ بیماری سمجھ رہا تھا. اس کو کسی نے صحیح گائیڈ ہی نہیں کیا تھا. صحیح. وہ جس بھی کسی معالج کے پاس, طبیب کے پاس, اس نے ڈرا ڈرو کے کہ آپ کو جریان ہے, اس سے آپ کی ہڈیاں کھر جائیں گی, تو یہ اتنے کا نسخہ ہے, یہ آپ دوائی کھائیں. اور وہ کہتا ہے کہ بس میں ہر دفعہ چھٹی پہ آتا ہوں, اتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اور میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ نہیں حل ہوتا. تو میں نے پہلی دفعہ اس کو صحیح جب یہ بات سمجھائی کہ یہ ایک نیچرل عمل ہے, یہ کوئی بیماری کی کیفیت نہیں ہے, یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ بڑا حیران ہوا کہ پہلی دفعہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ مجھے اس کی ایج اب 40+ ہو چکی تھی, میرڈ تھا, بچے تھے, باہر ملک میں رہتا تھا, ساری یعنی اتنی وہ علم ہونے کے باوجود بھی اس کو مس گائیڈ لائن ملتی جا رہی. کیونکہ یہاں پر تو بہت ساری احادیث بھی ملتی ہے نا مختلف صحابہ کے حوالے سے کہ شرم کے مارے وہ کہتے تھے کہ میں یہ ایک بات کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں. جی جی. تو وہ پوچھتے ہیں جا کر, تو انہیں گائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اس پہ وضو کر لیں, وضو کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسا یہ ہے کہ اس کے لیے کسی خاص علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ بعض لوگوں میں بعض دفعہ یہ نیچرل عمل ہوتا ہے. نیچرل عمل, بالکل ٹھیک ہے. پھر وہ نا ڈرایا جاتا ہے. یعنی کچھ ایسے بازاری قسم کے لوگ مجمع, وہ جو پرانے وقتوں میں مجمع لگانے والے ہوتے تھے, جی جی, وہ سانپ پکڑ کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے تھے. بچپن میں ہم نے بھی وہ مداریاں دیکھی تھی. کچھ لوگ بسوں میں وہ اس طرح کی چیزیں بیچتے تھے. اب وہ سارے لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئے. صحیح. تو اس میں عوام جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو میں خصوصاً آج یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کے بارے میں آگاہی دیں کہ یہ وہ غلط لوگ ہیں اور مس گائیڈ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈرا کے ان کے اندر ایک خوف پیدا کر رہے ہیں, ان کو نفسیاتی مریض بنایا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر وہ پراپر نہ معالج ہوتے ہیں, نہ وہ طبیب ہوتے ہیں, نہ وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں. پھر وہ غلط ملت چیزیں بچوں کو یا نوجوانوں کو یا یعنی مختلف لوگوں کو کھلا کے اس سے پھر ان کے سائیڈ افیکٹ شاید اتنی ان کو فائدہ نہ ہو جتنے اس کے نقصان ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس میں ایک سنسرشپ یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو, پہلے تو اس کے بارے میں کسی اچھے معالج سے, کوئی اس کا اسپیشلسٹ ہو, کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی طبیب ہو, اس کے پاس بیٹھ کے اپنا مسئلہ شیئر کر کے یا کسی نیوٹریشن سے اپنا پہلے اپنی غذا سیٹ کرے. صحیح. پھر وہ جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں جو ایک مستند کوئی معالج ہو. ابھی ہمارے پنجاب میں تو بہترین PHC کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن. جی.
تو یہ عوام کو حق ملا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی علاج معالجے کے لیے بندے کے پاس جائیں تو اس سے مطالبہ کریں کہ آپ پی ایچ سی سے رجسٹرڈ ہو یا نہیں، جی کیونکہ وہ اگر کوالیفائڈ ہوگا تو وہ رجسٹرڈ ہوگا۔ صحیح، تو یہ اویئرنیس ضروری ہے کہ جب ہم علاج معالجے کے لیے کسی جگہ پہ جائیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے یہ بندہ کوالیفائڈ بھی ہے یا نہیں، صحیح، کوئی عطائی تو نہیں بیٹھا ہوا۔ تو اس میں اگر یہ ہمیں تھوڑی آگاہی ہوگی تو پھر ہم اس چیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو ہمیں جو معلومات ملیں گی وہ بھی ٹھیک ہوں گی، اگر علاج معالجے کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی ہمیں صحیح طریقے سے ملے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا حکیم صاحب، مجھے یہ بتائیں، آپ سے میں سوال بڑا اہمیت کا حامل پوچھنے لگا ہوں کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے علاج کے لیے لوگ جب معالجین سے رجوع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ان کو ڈرایا بہت کیا ہوتا ہے، مختلف بھی سورسز ہوتے ہیں، کوئی دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی یہ ایسے نہیں تو ایسے ہو جائے گا، ایسے نہیں تو ایسے ہو جائے گا۔ اس حوالے سے دماغی صحت جو ہے یہ کتنی متاثر ہوتی ہے، اور اگر دماغی صحت متاثر ہو جائے تو کیا مردوں کی جسمانی صحت پر بھی یہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ بالکل کوئی شک نہیں، جو آدمی دماغی لحاظ سے متاثر ہو گئے تو دماغ ہی سے تو ساری چیزیں، سارے پیغامات باقی جسم کو ملتے ہیں، باقی جسم بھی اس کا شکار ہو جائے گا۔ اچھا، کس طرح کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں؟ ہاں، مثلا اگر سٹریس دماغ میں خوف داخل ہو گیا ہے، جی خوف، جی، اب خوف کی بنیاد پہ آدمی کا دل کمزور ہو جائے گا، صحیح کام کرنے کی ہمت نہیں رہے گی، صحیح، کسی بھی اس کو بڑے منصوبے کی طرف لگائیں گے وہ کام نہیں کرے گا، صبح اس سے اٹھا نہیں جائے گا، پٹھوں میں کھچاؤ، کمر میں درد، پنڈلیوں میں درد، تھکاوٹ، رات کی نیند متاثر ہو جائے گی، دن کو بھی چین نہیں آئے گا۔ صحیح، یہ خوف اگر داخل ہو گیا تو آدمی کی مردانہ صلاحیت ساری کی ساری متاثر ہو جائے گی، اچھا، اس کی ساری زندگی کے اہم افعال سارے متاثر ہو جائیں گے۔ صحیح۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ علاج کے لیے لوگ عام طور پر معالجین کو جب رجوع کرتے ہیں تو وہ اپنا مسئلہ ڈپریشن یا انگزائٹی وغیرہ نہیں بتاتے، وہ جو ان کو ایکچولی میں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میری یہ صحت، میری یہ والی صحت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، تو کیا پھر وہاں پہ معالجین صرف اس صحت کا علاج کرتے ہیں یا وہاں پر اس کی دماغی صحت کے حوالے سے بھی کوئی علاج؟ جیسے محترم حکیم صاحب ذکر کر رہے تھے کہ آنے والے مریض کو سب سے پہلے تو اس کی مرض کی نوعیت سمجھا دی جائے۔ صحیح، 25% علاج کا یہ حصہ ہے، صحیح، 50% اس کی غذا درست کر دی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری دعا نے تو صرف 25% کام کرنا ہوتا ہے۔ صحیح، تو اب جب اس کو سمجھا دیا جائے گا کہ آپ کا مرض یہ ہے اور باقی جو ادھر ادھر کی معلومات ہے یہ غلط ہے، تو اس کا خوف دور ہو جائے گا۔ اچھا، کیا ایسا جیسے ہوتا ایک ہے کہ آدمی، جیسے محترم حکیم صاحب ذکر کر رہے تھے، ایک آدمی کو معمولی سا پراسٹیٹ کی رطوبت آ رہی تھی تو اس کو 20 سال کسی نے غلط فہمی میں رکھا کہ نعوذ باللہ وہ فلاں فلاں کام ہو گئے۔ اب آدمی کے اوپر وہ چیز سوار ہو جاتی ہے، آدمی ڈر جاتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ خاص طور پر یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ انسان بڑا کانشیس ہوتا ہے۔ جی، تو جب آپ اس کو بتا دیں گے کہ یہ ایک فطری عمل ہے، اس کا اس سے مرض سے کوئی تعلق نہیں، تو اس خوف سے وہ نکل جائے گا۔ اب وہ ایزی ہو کے آپ سے جس مسئلے کے لیے آیا ہے وہ ڈسکس کرے گا، آپ اس کو اس کی دوا دیں گے، اس کیفیت سے نکل جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جو اس کی کیفیت ہے اس کو خوف کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلے اس کی کاؤنسلنگ کرنا، اس کو سمجھانا کہ مرض کی نوعیت کیا ہے اور اس کے جانے کا طریقہ کار کیا ہے، اور جو مرض کے بارے میں غلط فہمی ہے وہ یہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، جو کچھ لوگ اس کے حوالے سے بڑی جذباتیت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس جذباتیت کو کنٹرول کرنے کے لیے معالج کس طرح بہترین کردار ادا کر سکتا ہے؟ نمبر ایک سوال کا پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جب شدید طرح کی جذباتیت میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کیسے اپنی لائف جو ہے اس کو پرفارم کر سکوں گا، تو اس صورت میں اس کا اپنا کردار کیا ہونا چاہیے کہ اس کو کس طرح سے اپنی صحت کو لے کے چلنا چاہیے؟ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اصل میں خوف ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کا آپ کے باڈی میں جو ہارمونز ہیں ان کو ان بیلنس کرنے میں بڑا وہ فوراً ایک کردار بنتا ہے۔ تو باڈی میں دو قسم کے ہارمونز ہیں، ایک ہمارے گروتھ ہارمونز ہیں جن میں ٹیسٹوسٹیرون بھی ہے اور اس کے ساتھ ملتے جلتے آپ کے سیروٹونین ہے اور ایلڈوپامین ہے، یہ سارے جو گروتھ ہارمون ہیں جن کا ڈائریکٹ آپ کی وہ مردانہ صحت کے ساتھ تعلق ہے۔ جب کسی بھی وجہ سے بچے میں یا کسی بڑے میں کوئی وہ انزائٹی ہوگی، ٹینشن ہوگی، ڈپریشن ہوگی یا خوف کی کیفیت ہوگی، جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ کوئی ایسا عطائی معالج اس کے ذہن میں خوف بٹھا دیتا ہے اپنی دوائی بیچنے کے لیے، اب وہ شاید اس کی وہ روٹین کی مرض اتنی نہ ہو جتنی وہ خوف کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ خوف کے ساتھ آپ کا کارٹیسول ہارمون ایکٹیو ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو جیسے ہی یہ کارٹیسول اوپر جائے گا تو گروتھ ہارمون نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں،
تو وہ ایک پراپر بندہ مریض بن جاتا ہے, وہ سائیکو ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا فزیکلی بھی اس کو فیلنگز وہ کمزوری والی آتی ہیں, کیونکہ اس کے وہ گروتھ ہارمون کا لیول نیچے چلا جاتا ہے. صحیح. اور وہ جو نیگیٹیوٹی ہے یا وہ خوف ہے, وہ اس میں جو کارٹیسول کا لیول اوپر گیا ہے, اس سے وہ کمزوری اور باقی جسم کا ٹوٹنا, نکات اور بے ہمتی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جی. تو اس میں واک, ورزش, جم, گیم, یہ ساری چیزیں اس بندے میں ہمت ہی نہیں بنتی کہ وہ کر لے, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ آپ کے گروتھ ہارمون کے ساتھ تعلق ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ واک کرتے ہیں, جم کرتے ہیں, غذا اچھی لیتے ہیں اور ورزش کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو وہ لازماً گروتھ ہارمون اوپر جاتے ہیں, اور اس میں ٹیسٹوسٹیرون جو مین میل ہارمون ہے اس کا لیول بھی بڑھتا ہے, اور جیسے اس کا لیول بڑھتا ہے بندے کے اندر ہمت بھی آتی ہے, وہ قوی مومن بھی بنتا ہے, اس کی وہ جوانی بھی بھرپور ہوتی ہے, اور اس میں اس کا احساس بھی بھرپور ہوتا ہے. تو یہ جو خوف ہے نا, اس سے بچنا بہت ضروری ہے, اور ٹینشن اور ڈپریشن اس کے جو بھی اسباب ہوں ان کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے. بعض دفعہ یہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے نا, اس کی وجہ سے بندے کو مسئلہ ہوتا ہے اور وہ دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے. بالکل حکیم صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کل ہمارا جو لائف سٹائل بن چکا ہے, ہم لوگ آسائش پسند ہو چکے ہیں, سیڈنٹری لائف ہے, بیٹھ کر کام کرنا, اور اسپیشلی ہماری آج کل کی جو نوجوان نسل ہے, جب سے یہ موبائل فون آیا ہے یا ہمارے دوسری گیجٹس آ گئے ہیں, ان میں پہلے ہوتا تھا کہ ہم لوگ کرکٹ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ کا رخ کرتے تھے, فٹ بال کے لیے جاتے تھے, اگر ہم نے بازار سے کوئی چیز خریدنی ہے تو پیدل واک ہماری بہت زیادہ ضروری ہوتی تھی. اب تو ہم گاڑی پہ بیٹھتے ہیں, موٹر سائیکل پہ کک لگاتے ہیں, ہم لوگ چلے جاتے ہیں, آفس میں سارا دن بیٹھتے ہیں اور سارا دن کام کرتے ہیں, اور وہیں پہ بیٹھ کے ہم سنیکس کھاتے ہیں, فوڈ لیتے ہیں. تو یہ چیز ہماری, یہ جو لائف سٹائل ہے ہمارا, اس کا ہماری مردانہ صحت پر کتنا اثر ہے؟ ہاں جی محترم ڈاکٹر صاحب, میں اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر جی کہ ہر آدمی صبح صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھے, بے شک, اور اس کے بعد 25 سے 30 منٹ واک کرے. ٹھیک ہے. بالکل ریلیکس مائنڈ ہو کے واک کرے, پھر آ کے وہ نہا کے اپنے کام پہ چلا جائے جو کام کرنا چاہتا ہے. صحیح. اگر آدمی اپنی رات کی نیند, جوان آدمی ہے تو 6 سے 7 گھنٹے نیند پوری کرے. صحیح. عشاء کی نماز کے بعد وہ سو جائے, جی, فجر تک آرام سے اس کی نیند پوری ہو جاتی, اور فجر کی نماز کے بعد یہ کام کر لے. ڈیفینیٹلی. اور جو ہی ظہر کی نماز کے بعد اس کا دوپہر کا کھانا ہوا ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے کیلولا کر لے. بے شک. یہ 3 باتوں پہ عمل کر لے, رات کی نیند, صبح کی واک, دوپہر کا کیلولا. اس سے اس کی زندگی میں اتنا اچھا انقلاب آئے گا جو اس نے پچھلی زندگی میں محسوس نہیں کیا. کیا بات ہے, آپ نے بڑی خوبصورت سی بات کہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ باتیں بہت ساری ہیں, سوال بہت سارے ہیں, تو لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے اندر اسی موضوع پر گفتگو کریں گے, اور جو مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہمارے مرد حضرات ہیں اور ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے, اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. معزز خواتین و حضرات, آج کے پروگرام میں ہم نے مردانہ صحت میں کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے, اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جو ٹین ایجر میں جب بچہ داخل ہوتا ہے یا بلوغت میں داخل ہوتا ہے, تو اس وقت کون سی ایسی غذائیں, کون سا ایسا ماحول, کون سی ایسی چیزیں, گھر کا ماحول, باہر کا ماحول, اور اس طرح کی دوسری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی صحت پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہیں. اور عام طور پر جو بلوغت کے مسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھنا, ان کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ ہمارے حکیم صاحبان نے یہ فرمایا کہ والدین کا ان پر کڑی نظر رکھنا, اور والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتے ہوئے ان تبدیلیوں سے ان کو آگاہ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی مسئلے کا شکار ہیں تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پیرنٹس ان کو اب خود سے گائیڈ کریں, اور اگر خود سے گائیڈ نہیں کر پاتے ہیں تو ان کے اس مسائل کو یا مسئلے کو سمجھتے ہوئے کسی معالج کے پاس لے جا کر ان کا پراپر علاج کروائیں, تاکہ وہ آئندہ آنے والی زندگی میں کسی بڑی خرابی سے بچ سکیں. معزز خواتین و حضرات, ہمارے اس پروگرام میں یہ چند پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے. اگلے پروگرام میں ہم مزید کچھ باتیں اس حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو اس صحت کے حوالے سے متاثر ہوتی ہیں, بانجھ پن کی وجوہات کیا ہیں, اور اس کے علاوہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں, اور کن وجوہات کی بنیاد پر مرد کی صحت انتہائی شدید متاثر ہوتی ہے. معزز خواتین و حضرات, پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت. آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نگہبان. ہے صبح و شام ہر ایک کے نام اپنا پیغام صحت